پھر دجال کے بارے میں پوری ریسرچ رکھتے ہیں، اور دجال کے بارے میں تو پوری قوم اس وقت بہت ساری ویڈیوز ایسی آ چکی ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، کہ آقا کے جتنی حدیث ترمذی شریف میں ہیں، مسلم میں ہیں، مشکات میں ہیں، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک واحد واقعہ ہے جو بچے بھی اپنے بزرگوں سے واقعات میں سنتے ہیں کہ دجال ایسے ہوگا۔ نہیں، آج ایک اور بات کرنی ہے کہ دجال میں دنیا کے اصل میزبان کون بن رہے ہیں، تو وہ میرے سے پہلے جانتے ہو، میں نے تو اشارہ دینا ہے کہ ابھی ابھی سعودی عرب کے اندر جو ان کا دارالحکومت ہے ریاض، اس کے پاس ایک بہت بڑا ایئرپورٹ تیار ہو رہا ہے اور ایک نیا شہر تیار ہو رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا شہر ہے کہ ہمارے لاہور کی اس وقت جو جغرافیائی حد ہے اس جتنا بڑا شہر، اور اس میں جتنے غریب عرب تھے ان کو نکال دیا گیا، ان کی زمینیں جبرن خرید لی گئی ہیں، اور وہاں اسرائیل کا ہوائی اڈا قائم کیا جا رہا ہے، اسرائیل یہودیوں کا، اور اس پر یہود کی پلاننگ جو بائی ریٹن سامنے آئی ہے، اور سعودی عرب اس ریٹن اسے پڑھ کے پھر بھی اس پر جتنی کاوشیں کر رہا ہے، وہ اڈا بن رہا ہے دجال کے اترنے کا۔ دجال اس خطہ عرب میں اور ایشیا کا یہ حصہ، اس میں انٹری کے لیے، اچھا نا، بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے یار دجال کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف ایک آگ سے بنی جن ٹائپ کوئی مخلوق ہے، اڑتا ہوا ہر طرف چلا جائے گا۔ ہم کہتے تھے نہیں یار، جو کچھ سرکار نے حدیث میں کہہ دیا، ہم لفظوں کے پجاری ہم رہیں گے، بات کو نہیں سمجھیں گے، یہ کیا کہتے ہیں، کبھی مبشر لقمان کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اس سے بھی بڑے اچھے انسان، بہت اچھے انسان اور زیادہ کافی زید حامد جیسے اور اس طرح کے تجزیہ کار بھی کہتے تھے کہ یار دجال کو آپ نا ایک جن نہ سمجھو، اور دجال کو کوئی ہوائی یا اڑنے والی چیز نہ سمجھو، اس کے زمینی حقائق ہیں، وہ جب آئے گا زمینی حقائق کے مطابق آئے گا، اس کے سفر کرنے کی سواریاں ہوں گی، یہ نہیں کہ بس وہ جیسے شیطان کے بارے میں تصور ہے اڑا تو مشرق اڑا تو مغرب، نہیں اس طرح نہیں تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ واقعی یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہونا ہے، اور چلو وہ اس کو ہم جن مان لیں کہ وہ ایک آگ کی مخلوق ہے، لیکن جو اس کا لشکر ہے وہ انسان ہے۔ دو میں سے ایک نتیجہ آپ کو ماننا پڑ جائے گا یہ دنیا کی تیز ریسرچ کے مطابق، کہ اب خارجی وہ تو جن نہیں ہے، وہ تو انسان ہے جو اس کے سپاہی بنیں گے، بہت سارے عرب ہیں جو اس کے سپاہی بنیں گے، حضور نے فرمایا ہے عرب دجال سے جا ملیں گے، اس کی چال کا حصہ ہوں گے۔ تو بھائی اگر وہ اڑ کے آ جائے گا، اس کے سپاہیوں کو تو پوری دنیا میں پہنچنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے گزرگاہیں چاہیے، اڈے چاہیے۔ اب وہ اڈا قائم ہو رہا ہے، تو اب اس دھرتی پر ہر انسان جانتا ہے، اور اب یہ سازش کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ دجال کو اپنا پیشوا، دنیا کے اندر ایک قوم ہے یہودی، وہ کہتے ہیں کہ دجال ہمارا پیشوا ہے اور دجال ہمارا مددگار بن کے آئے گا۔ ایک واحد قوم ہے یہودی، عیسائی یہ بات نہیں کہتے، عیسائیوں کی تعلیمات جو انہوں نے انجیل سے لی ہیں وہ اور ہیں، اور یہودی چونکہ بالکل ہی نظر انداز کر گئے ہیں تورات اور زبور کو، تو ان کے اپنے نظریات تو کہتے ہیں وہ تو جس کے بارے میں مسلمانوں کے نبی مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے نا، اتنا بڑا وہ ہولناک فتنہ ہے، تو وہ تو بھئی ہمارا لیڈر ہے دجال، یہودی کہتے ہیں، وہ تو ہمارا پیشوا ہے، اور ہم اس کے لیے بہت سی راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور ہم بس دجال پوری دنیا پہ حکومت کرے گا اور ہم یہودی کریں گے، ہم تو ساری انسانیت کو مٹا دیں گے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ اس کا کام ہی ہے کہ دجال ایسا ہی کرے گا۔ تو اب یہ چیز کھلی کہ دجال کے میزبان ہیں یہود، ٹھیک ہے، اور پھر میزبان ثانی یہ عرب لوگ بنتے جا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا آخری ایک مضبوط قوم ان کے ساتھ فتنے والی ملے گی، وہ خارجی ہیں۔ ہائے سرکار کے ماننے والوں، اب بھی بات نہیں کھلی دین میں اصل چیز کیا ہے، اب بھی نہیں بات سمجھ آئی کہ پیر نصیر اپنی زندگی کی آخری عمر میں کون سے میسج پہ چل پڑا، اب بھی پتہ نہیں چلا کہ سجاد سائیں کی زندگی میں گفتگو کا لہجہ کدھر چلا جا گیا تھا، کہ یہود کے فتنے کو بے نقاب کرنے کے علاوہ سید سجاد کی کوئی بات ہی کوئی نہیں تھی، اور یہ اب پیر سید ریاض شاہ، یہ جتنی اچھی ہستیاں ہیں صرف ان کے نام لیتا ہوں، ان کو دعائیں دینے کا مقصد ہے، ان سے فیض لینا مقصد ہے، ورنہ ہم خود مولا علی کی قدموں میں اپنا دل جوڑیں گے اور خود ان کی ذات سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں جیسے ہمارے بزرگوں نے لی ہے۔ اب فرانس میں کھڑے ہو کے 3 یہودیوں نے ایک کتبہ اٹھایا ہوا ہو، بینر،
फ्रांस के अंदर 3 यहूदी सड़क के किनारे 2013 में खड़े होके और बैनर पे एक जुमला लिखा हो कि दी खैबर वाज लास्ट चांस, और उसमें आगे सवालिया निशान और ख़तरे के निशान फुल स्टॉप लगा के और आगे कौम मुस्लिम को मुखातिब किया है उसने। ए मुस्लिम, बस ये कोई उन्होंने मुस्तकबिल का सीगा नहीं इस्तेमाल किया, कहते बस माजी, ये खैबर माजी हो गया। वाज वो था तुम्हारे लिए लास्ट चांस, दी खैबर वाज लास्ट चांस कि ए मुसलमानों, जब तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और तुमने हमारे परखच्चे उड़ाए और कैसे हमारी यहूदी बस्तियों को मदीने से निकाला, और फिर जिन कलों में हम महफूज थे तुमने हमें वहां से भी गैर महफूज किया, ये ऐसा तुम क्यों कर गए? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास अली था, और जब तुम्हारे पास अली था तो बस वही तुम्हारा आखिरी चांस था। अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, अब फिर दज्जाल के हम मुंतज़िर हैं। और वो काफ़ी हद तक 99% तो यहूद इस वक्त पूरी दुनिया पे काबिज हैं अपने हथकंडों से, अपनी साजिशों से और अपनी इल्मी मैदान की तरक्की से, ये मानना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत समझ जाओ कि यहूद नुकसानदेह हैं पूरी इंसानियत के लिए, और दज्जाल भी नुकसानदेह है पूरी इंसानियत के लिए। और यहूद का साथ देने वाले कौन हैं तुम उनको पहचानो, और दज्जाल का लश्कर जिस कौम ने बनना है, ऐसे लोगों की मैंने तुम्हें निशानियां बता दी हैं। नमाजी भी हैं, रोज़ेदार भी हैं, कुरान पढ़ते पढ़ाते भी हैं, मगर उस सरदार के नीचे झंडे में जाके खड़े होंगे जो इंसानियत के लिए तबाही है। तो ये खवारिज पहले तो खोल के सामने आए तो अली से जंग की, तो खारजी बेनकाब हुआ। खारजी नमाज से नफ़ा नहीं ले सकता क्योंकि वो अली के कदमों में नहीं आया। खारजी रोज़े से नफ़ा नहीं ले सकता क्योंकि वो अली से दूर है। खारजी कुरान की तिलावत से भी कुछ नहीं ले सकता क्योंकि वो अली से दूर है। खारजी पूरा कुरान पढ़ के भी दीन से खारिज क्योंकि वो अली से दूर है। और ये दज्जाल क्यों इंसानों के लिए खतरनाक है? क्योंकि वो जिस कौम का पेशवा है वो कौम कहती है कि अली तो हमारा दुश्मन है। जो दुश्मन अली खुद से हुआ वो अली से दूर है। तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत क़यामत के करीब संभल के रहना, ये जितने अली से दूर हैं ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये जितने भी मेरे अली से दूर हैं, ये दज्जाल के हामी यहूदी, और यहूद कहते हैं इतना तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लाइव डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाया जितना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के अली ने हमें नुकसान दिया है। तो यहूद का निशाना भी अली है, और खारजी जब नहरवान की जंग में तलवारें लेके सामने आ गए तो खारजियों का निशाना भी अली है। तो इंसानियत के लिए वो बदतरीन फसादी बड़े नुकसानदेह हैं, वो दोनों जो अली से दूर हैं, वो खारजी जो अली से दूर हैं, वो दज्जाल और दज्जाल के सिपाही जो अली से दूर हैं। तो अली जनाब दीन के फिर दरमियान में क्या है? शुरू में भी जो दीन से बाहर निकले उनका फड्डा अली से था। ये 14 सदियां क्यों नहीं समझ आ रही आज उम्मत को? नहीं हम कोई 200 साल पहले थे, हमें क्या पता आमिर, हम कोई 10 सदियां पहले थे। असल हकीकत दीन की क्या है, दीन में रहना कैसे है, दीन से बंदा निकलता कैसे है, बचना कैसे है, हिफाजत कैसे करनी है। ओए अल्लाह के बंदे, कल भी मेरे मुस्तफा के होते हुए दीन से वही निकला है जो अली से दूर है, दीन से वही खारिज हुआ जो अली से दूर है, और कुर्बे क़यामत भी वही पैमाना है, वही दस्तूर है, वही कानून है कि वही इंसानियत को तबाह कर देगा जो अली से दूर है। तो करो मुझसे सवाल,
اگر میں نے دین کی بات نہیں سمجھائی تو آپ کریں مجھ سے سوال. میں نے کتابیں نہیں کھول کے بیٹھا, میری ٹیبل خالی ہے. میں تو کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا, میں تو ریاکاری نہیں کر رہا, میں نے اپنی سند ہی نہیں بتائی آپ کو کہ میں کتنے مدرسوں سے پڑھ کے آیا ہوں. عام سا بچہ ہوں, بس مولا سے پیار کرتا ہوں. تو میرے پاس کوئی 14 صدیوں کی ویڈیوز ضروری ہے کہ ویڈیو لے کے آؤں؟ بس اول کو بھی سمجھ لیا ہے, آخر کو بھی سمجھ لیا ہے کہ دین سے پھر جاؤ گے, دین سے خارج کر دیے جاؤ گے اگر 14 صدیاں پہلے علی سے بغض دل میں آ گیا اور آج بھی علی سے بغض دل میں آ گیا. نہ کل دین میں رہ سکتے ہو, نہ آج دین میں رہ سکتے ہو. تو میری جان کل بھی وہی دین میں تھے جو علی کو مان گئے, آج بھی وہی دین میں ہیں جو علی کو مان گئے, اور کل بھی وہ انسانیت کے لیے ہمدرد ہیں, کل بھی وہ انسانیت کے نگہبان تھے, کل بھی وہ انسانیت کے پہرے دار تھے, کل بھی وہ انسانیت کے معاونت کرنے والے رہے جو علی کے ساتھ چلتے رہے, اور آج بھی انسانیت کو پناہ وہی دیں گے, انسانیت کو پناہ وہی دیں گے جو دنیا میں اس وقت علی والے کہلاتے ہیں. آپ سنائیں نا نعرہ پلیز. جلنگڑائیں جلنگڑائی پر تنارا آواز سخی سردار قلندر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علی حق